انسان دنیا کے تمام نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس سے لطف اندوز ہوتا ہے، اس سے اپنے آپ کو سکون و اطمینان پہنچاتا ہے۔ عزیزان محترم، مگر جب انسان دنیا سے جانے کے بعد میں اگر اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرمائے اور اسے جنت میں ٹھکانہ دے دیا جائے، اسے جنت میں ٹھکانہ دے دیا جائے، اب برادران ملت اسلامیہ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر جنت کا میوہ اس کے سامنے آ جائے، جنت کا پھل فروٹ اس کے سامنے ہو، جنت کی غذائیں اس کے سامنے ہو، اور جنت کی بہاریں اس کے سامنے ہو، جنت کے سیب سنترے اس کے سامنے ہو، جنت کے انگور اس کے سامنے ہو، تو برادران ملت اسلامیہ، دنیا کے سارے پھل فروٹ ایک جگہ رکھ دیے جائیں، دنیا کی ساری غذائیں ایک جگہ رکھ دی جائیں، دنیا کے سارے میوے ایک جگہ رکھ دیے جائیں، اور جنت کا ایک پھل ایک جگہ رکھ دیا جائے، تو یقیناً جنت کا ایک پھل دنیا کے سارے پھلوں پر بھاری ہوگا، اس لیے کہ اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہوگا، اس کی لذت ہی کچھ اور ہوگی، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، اب یہاں ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب جنت کے اندر اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھیجے گا اور جنت کی نعمتیں ہمیں ملیں گی، تو اگر کوئی انسان یہ تمنا نہیں کر سکتا ہے کہ پروردگار اب جنت سے مجھے تو باہر نکال دے، ہم دنیا کے اندر جائیں گے، ہم دنیا کے اندر دوبارہ جائیں گے، ہمیں جنت سے تو دوبارہ نکال دے، ہمیں جنت میں مزہ نہیں آ رہا ہے، ہمیں جنت میں ذائقہ نہیں محسوس ہو رہا ہے، جنت کے اندر ہمیں سکون نہیں محسوس ہو رہا ہے، کیا نہ کوئی ولی کہے گا، نہ کوئی بزرگ کہے گا، نہ کوئی غوث کہے گا، نہ کوئی قطب کہے گا، نہ کوئی عالم دین کہے گا، نہ کوئی مفتی کہے گا، نہ کوئی حافظ قرآن کہے گا، نہ کوئی پیر کہے گا، نہ عوام اہل سنت ویسے کوئی انسان کہے گا کہ پروردگار مجھے جنت سے نکال دے اور دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دے، اس لیے کہ دنیا کے اندر آئے گا تو پھر وہی گرمی کا سامنا کرنا پڑے گا، وہی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، وہی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کہیں گرمی کی وجہ سے پریشانی ہے، کہیں زیادہ بارش کی وجہ سے پریشانی ہے، کبھی زیادہ ٹھنڈک کی وجہ سے پریشانی ہے، کبھی بھوک کی وجہ سے پریشانی ہے، کہیں نئے لباس نہیں اس لیے پریشانی ہے، کہیں کوئی بیماری ہو رہی اس لیے پریشانی ہے، کبھی سر درد ہو رہا اس لیے پریشانی ہے، کبھی بخار چڑھ گیا اس لیے پریشانی ہے، اور تمام تکلیفیں دنیا ہی میں ہیں۔ جنت کے اندر تکلیف نام کی چیز نہیں ہے، جنت کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، کوئی بھی انسان جب جنت کے اندر جائے گا تو جنت سے واپسی کی تمنا نہیں کرے گا، جنت سے واپسی کے لیے نہیں کہے گا، مگر اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں میں سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں میں سے، اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے کچھ ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، پروردگار مجھے تیری جنت میں مزہ نہیں آ رہا ہے، مجھے جنت میں مزہ نہیں آ رہا ہے، تو مجھے جنت سے نکال، دنیا کے اندر بھیج دے، اس لیے کہ تیری جنت کے اندر مزہ نہیں ہے، تیری جنت کے اندر ہمیں ٹیسٹ نہیں محسوس ہو رہا ہے، ذائقہ نہیں ہے۔ رب تعالیٰ عرض کرے، رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندوں یہ تو بتاؤ کہ میرے جنت کے اندر کمی کس چیز کی ہے؟ یہاں کے میوے تمہارے لیے ہیں، یہاں کی رونقیں تمہارے لیے ہیں، یہاں کی بہاریں تمہارے لیے ہیں، یہاں کی حوریں تمہارے لیے ہیں، یہاں کے میوے تمہارے لیے ہیں، یہاں کی نہریں تمہارے لیے ہیں، یہاں کی رونقیں تمہارے لیے ہیں، یہاں سارے لذت، ساری چاشنیاں، سارے ٹیسٹ سب تمہارے لیے ہیں، سارے ذائقے تمہارے لیے ہیں، اور دنیا کے سارے ذائقے ایک پلے میں رکھ دیا جائے، جنت کا ایک میوہ ایک پلے میں رکھ دیا جائے، تب بھی جنت کا میوہ بھاری ہوتا ہے۔ اے میرے یہ بندے یہ تو بتاؤ کہ جنت کے اندر تمہیں مزہ کیوں نہیں آ رہا ہے، جنت کے اندر تمہیں ذائقہ کیوں نہیں محسوس ہو رہا ہے؟ آخر میری جنت کے اندر کمی کس بات کی ہے؟ تو رب تعالیٰ کی وہ بندے عرض کریں گے، پروردگار جب تیری بارگاہ میں ہم قربان ہونے کے لیے میدان جنگ میں گئے تھے، دشمن کی تلوار میرے اوپر برس رہی تھی، میری تلوار دشمن پہ برس رہی تھی، دشمن کی تیر ہمارے سینے کا سامنا کر رہی تھی اور ہماری تیر دشمن کے سینوں پر برس رہی تھی، دشمن کی برسیاں میرے اوپر، میری برسیاں ان کے اوپر، میرا حملہ ان کے اوپر، ان کا حملہ میرے اوپر، میں ان کے اوپر برس رہا تھا، وہ ہمارے اوپر برس رہے تھے۔ ایسے وقت میں دشمن کی ایک تیر آئی، میرے گلے میں گھسی، ایک طرف سے گھس کر کے دوسرے طرف سے وہ تیر نکل جاتی ہے۔ اے پروردگار عالم، اس تیر کا گھسنا ہوا کہ مجھے تو نے شہادت کا درجہ عطا فرمایا، شہادت کا درجہ عطا فرمایا، میں شہید ہوا۔ اے میرے رب، میدان جنگ میں دشمن کے تیر لگتے وقت، شہادت کا درجہ حاصل کرتے وقت جو مجھے لذت ملی تھی، جو ذائقہ ملا تھا، وہ لذت تیری جنت کے اندر نہیں ہے، وہ مزہ تیری جنت میں نہیں ہے، وہ ٹیسٹ تیری جنت میں نہیں ہے۔ لہذا اے پروردگار عالم، اے میرے رب، تو مجھے جنت سے نکال دے تاکہ میں بار بار تیری راہ میں جہاد کرتا رہوں اور بار بار تیری راہ میں اپنی جان کو قربان کر کے شہادت کا درجہ حاصل کرتا رہوں اور بار
بار بار وہ ذائقہ وہ لذت حاصل کرتا رہو۔ عزیزان محترم، یہ ہے شہیدوں کا مقام، یہ ہے شہیدوں کا درجہ، یہ ہے شہیدوں کی فضیلت۔ عزیزان محترم، آج ہو سکتا ہے آج ہی چاند نکل آئے، یا اگر آج چاند نہیں نکلا تو کل تو ضرور چاند نکل آئے گا، اس لیے کہ پرسوں کی کوئی امید نہیں ہے۔ تاریخ اسلامی میں یا تو مہینہ 30 کا ہوتا ہے یا تو 29 کا ہوتا ہے، 31 32 کا نہیں ہوتا ہے، لہٰذا یا تو آج چاند اور یا تو کل۔ اگر آج چاند نکلا تو کل محرم کی پہلی تاریخ، اگر کل چاند نکلا تو محرم کی پرسوں پہلی تاریخ، اور پہلی تاریخ آتے ہی بلکہ محرم کا مہینہ آنے سے پہلے ہی، محرم کا چاند نکلنے سے پہلے ہی، محرم کا وقت آنے سے پہلے ہی پوری دنیا کے اندر غم حسین یاد کیا جاتا ہے، امام حسین کی شہادت کو یاد کیا جاتا ہے، امام حسین کی شہادت کو اور ان کے صبر کو اور ان کے امتحان کو یاد کیا جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جب عام آدمی شہید ہو جائے تو اسے اللہ تعالیٰ یہ درجہ عطا فرماتا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ تو جب کوئی انسان عام آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تو اسے یہ درجہ ملتا ہے۔ تو جب نبی کا لاڈلا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا، حضرت فاطمہ کا دلارا، حضرت مولا علی کا پیارا، جب تمام شہیدوں کا سردار شہنشاہ کربلا اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بھتیجوں کے ساتھ، اپنے بھانجوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنے تمام رفقا کے ساتھ، جب اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، شریعت کے دین کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، علم اسلام کی سربلندی کے لیے جب اپنی جان کو قربان کر دے، جب اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے، تو ان کے درجے کا عالم کیا ہوگا، ان کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا، ان کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ میرے نبی نے صرف ایک لفظ میں امام حسین کی فضیلت فرما دی ہے۔ اے لوگوں سنو، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، سن لو، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ جنتی جوانوں کے سردار۔ جنتی ہونا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، جنتی اللہ کرم فرمائے ہم بھی ہو سکتے ہیں، جنتی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ جنت میں ہر عام آدمی بھی جا سکتا ہے، جنت میں عام مسلمان بھی جا سکتا ہے، اگر وہ ایمان والا ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان لے کر کے دنیا سے گیا ہے تو اس کی بھی امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے اور وہ جنت میں جائے، یا اپنے گناہوں کی سزا کاٹے اور جنت میں جائے، اس کی یہ امید کی جا سکتی ہے۔ مگر برادران ملت اسلامیہ، یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں، مگر نبی کے نواسے جنتی نہیں، جنتیوں کے سردار ہیں، جنتیوں کے سردار۔ اور کیوں نہ ہو الفاطمہ سیدہ، الفاطمہ فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار، فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار۔ تو جو فاطمہ سے بچے جنم لیے وہ تمام جنتی جوانوں کے سردار، نانا تمام نبیوں کا سردار۔ یہ ہے حضرت امام حسین، یہ ہے حضرت امام حسن، یہ ہیں شہدائے کربلا۔ لہٰذا ہمیں کیا چاہیے؟ تمام خرافات سے بچتے ہوئے، تمام غلط رسم و رواج سے بچتے ہوئے ہم وہ کام کریں جس سے ہمارا حسین راضی ہو، جس سے ہمارے حسن راضی ہو، جس سے سیدہ فاطمہ راضی ہو، جس سے مولا علی خوش ہو، اور جس سے ہمارے سرکار خوش ہو، اور جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ ہمیں تمام خرافات سے بچتے ہوئے، تمام غلط رسم و رواج سے بچتے ہوئے، شریعت نے ہمیں ایک ایک تنکا بتا دیا ہے، کتابوں میں ہمارے ایک ایک ٹکڑا لکھا ہوا ہے، کہاں کہاں تک جائز ہے، کہاں کہاں تک ناجائز ہے، کہاں کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک جاؤ گے تو غلط ہوگا، کیا کرو گے تو صحیح ہوگا، کیا کرو گے تو غلط ہو جائے گا، کیا کرو گے تو جنتی ہو جاؤ گے، کیا کرو گے تو جہنمی ہو جاؤ گے، کیا کرو گے تو حسین راضی ہوں گے، کیا کرو گے تو حسین ناراض ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ بتائی گئی ہیں شریعت میں، یہ ساری چیزیں ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے اکابرین ایک ایک لفظ بیان کرتے ہیں۔
مگر ہماری عادتیں کیا ہے؟ ہماری عادتیں کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہنے دیجئے، وہ کہہ رہے ہیں کہنے دیجئے، بلکہ الفاظ اس کو پلٹ لیجئے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہنے دیجئے نہیں، وہ بک رہے ہیں بکنے دیجئے۔ ان کا اپنا کام ہے کہنا، ان کا اپنا کام ہے سمجھانا، ان کا اپنا کام ہے تقریر کرنا، ان کا اپنا کام ہے بیان کرنا، مگر ہم تو وہی کریں گے جو کرتے آئے ہیں، مگر ہم وہی کریں گے جو کرتے آئے ہیں۔ عزیزان محترم، ہمارے باپ بھی کبھی کبھی کوئی نہ کوئی غلطی کرتے تھے۔ اگر میرا باپ جھوٹ بول دے تو کیا ہمارے لیے جھوٹ بولنا جائز ہو جائے گا؟ اگر ہمارے دادا کوئی غلط عادت میں ملوث رہے ہوں تو کیا ہمارے دادا کے غلط عادت کی وجہ سے وہ ہمارے لیے وہ غلط عادت جائز ہو جائے گی؟ یقیناً برادران ملت اسلامیہ، ایسا کچھ قانون نہیں ہے۔ شریعت کے اندر ہر چیز کی تفصیل بتائی گئی ہے، یہ چیز جائز ہے، یہ چیز ناجائز ہے۔ اگر کسی کا باپ شرابی ہو جائے تو کیا وہ شراب پینا بیٹے کے لیے جائز ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے برادران ملت اسلامیہ۔ لہٰذا یہ دلیلیں بنانا کہ ہمارے دادا کرتے رہتے تھے، ہمارے پرکھے کیا کرتے تھے، ہماری دادی کیا کرتی تھی، ہمارے بڑے کیا کرتے تھے، یہ دلیل شریعت میں نہیں چلتی ہے۔ شریعت میں وہی دلیل چلتی ہے جو قرآن میں لکھا ہو، حدیث میں لکھا ہو، جو رب نے فرمایا ہو یا مصطفیٰ نے فرمایا ہو۔